مولایا صلی وسلم دائما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اخلاص کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا. واجب الاحترام قابل عزت تکریم تعظیم سامعین کرام، بہت ہی مبارک مجلس میں ختم قرآن مجید جو کہ تراویح میں حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب نے آپ حضرات کے سامنے اول تا آخر قرآن مجید تراویح میں سنایا. اللہ رب العزت ان کے سنانے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور آپ حضرات کے سننے کو، یہاں کھڑے ہونے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً کہ عظیم کتاب ہے اور اس کے آداب کا خیال رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس کے آداب میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی خاص فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے اس کو معاف فرما دے، بلکہ اس کو ثواب کا ذریعہ بھی بنا. عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اس امت کو، امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ چاہیے کہ فل یفرحوا، ایسی نعمتیں ہیں کہ اس امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو جائے. اور پھر آگے فرمایا هو خیر مما یجمعون، خوش ہو جائے. کیوں خوش ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ دونوں نعمتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، جتنا کچھ ان کے پاس ہے، ان تمام سے اعلیٰ و ارفع دونوں نعمتیں اس امت کو اللہ نے دی. وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ قل بفضل اللہ نمبر 1، وبرحمتہ نمبر 2. مفسرین لکھتے ہیں کہ بفضل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، وبرحمتہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ایک نعمت قرآن ہے، دوسری نعمت صاحب قرآن ہے. یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں، ایک قرآن، دوسرے محمد جوان کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اور آپ کو اللہ نے. اور پھر اللہ رب العزت، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں، فَلْيَفْرَحُوا امر کا سیدھا ہے. چاہیے کہ یہ امت ان دونوں نعمتوں پر خوش ہو جائے.
اور پھر وجہ بھی آگے بیان فرما دی، هو خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ امت محمد یہ اپنے لیے جمع کرے گی ان تمام چیزوں سے یہ دونوں نعمتیں بہتر، گاڑی، بنگلہ، کوٹری، دولت، دکانداری، تجارت، کچھ بھی ہو اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اور پھر یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کا موازنہ اور کمپیریزن اگر ہم دنیاوی چیزوں سے کریں تو عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ایک چیز ہے باقی اور دوسری چیز ہے فانی۔ تو یقیناً کہ اگر آپ کسی کو اختیار دے دیں کہ آپ باقی اور فانی ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر دیں تو عقل مند اور ذی شعور آدمی باقی کو اختیار کرے گا، فانی کو چھوڑ دے گا کہ یہ چیز تو فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا، لے لوں گا شاندار سگر اس کے بعد کیا، ہوگا جو شوق و حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں کدوں کا سفر اس کے بعد کیا، ہوگا جو شوق و حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسوؤں میں سحر اس کے بعد کیا، شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا مجلسے، دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا، ہو جائے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سے، واپس وہی پرانا نگر اس کے بعد کیا، اٹھی کی خاک خاک سے مل جائے گی وہی، پھر اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا۔ مال و دولت یہ چیزیں تو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے، تبھی اللہ رب الجلال نے فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ دونوں نعمتیں قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب آئیے ذرا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن میرے لیے کب اور کیسے بہتر ہوگا دنیا و ما فیہا سے۔ یہ سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں کہ قرآن تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی سنتیں، یہ میرے لیے کب اور کیسے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو سکتے۔ احادیث مبارکہ سے ہم پوچھتے ہیں، رسول اللہ مبارک ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، یہ دو چیزیں جس کا تذکرہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن اور صاحب قرآن رسول اللہ مبارک بھی جاتے جاتے میرے اور آپ کے لیے یہ دو چیزیں میراث میں چھوڑ کے چلے گئے، اور فرمایا کہ میری امت دو چیزیں چلتے چلتے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ جی اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ القرآن و سنت، فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، قرآن اور میری اپنی سنتیں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت جب تک آپ ان دونوں پر عمل پیرا ہوں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، سیدھے راستے سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ بس حضور نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر، یہی دو چیزیں آپ کی کامیابی کا راز ہے، اور رسول اللہ نے اس کی تشریح فرما دی کہ یہ کب اور کیسے ہوں گے، یہ تب ہوں گے جب میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی ڈالوں۔ اور قرآن ہمارے لیے حضور نے فرمایا کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے ما ان تمسکتم بہما، محدثین اس کے نیچے تشریح میں لکھتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں مضبوطی سے پکڑنے،
سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کو ناظرہ سے پڑھا جائے، ایسے طریقے سے قرآن مجید پڑھ لیا جائے کہ اس کے تلفظ ترتیل ہو اس میں۔ قرآن مجید ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب کیا کہ واضح بہترین صاف الفاظ میں ہر لفظ اپنی مخرج سے اعلیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل، اور یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا حق قرآن مجید کا پڑھنے کے بعد اس کو سمجھ لیا جائے۔ ناظرہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک رواج سا بن گیا ہے، بلکہ یہ کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جہاں پر کم سے کم کوئی ایک پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہے۔ دوسرا سٹیپ اور دوسرا مرحلہ قرآن مجید کے مضبوطی سے پکڑنے کا اور تمسک کا، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ قرآن کے ہمارے اوپر کے حقوق میں سے دوسری جو چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں نکلنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اور ان سے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم اور احکامات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے پاس قانون بھیجا ہے، اے انسان تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں یہ قانون اور یہ دستور لے کر چلنا۔ یہ زندگی میں نے دی ہے اور یہ زندگی میرے اس دستور اور اس قانون کے مطابق گزارنی ہے۔ اب اگر قانون اور دستور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر میری زندگی عبث ہے۔ اسی لیے دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل کیسے کریں گے؟ لہذا تیسرا سٹیپ اور تیسرا مرحلہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر ان کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال، یہ جائز ہے، یہ ناجائز۔ تو دوسرے مرحلے کے بعد جب ہم قرآن کو سمجھیں گے پھر اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں گے، ہم اس کو فالو بھی کر سکیں گے۔ لیکن جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے احکامات ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، تب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تیسرا حق اور تیسرا مرحلہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو لے آئے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ اب جب ہم نے اس کو ناظرے سے پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے احکامات کو لے کر نکلے اور دوسروں تک اس احکامات کو پہنچائے مختلف طریقوں کے ساتھ۔ میں گھر میں ہوں، میں اپنے بچوں کو بیٹھا ہوں، بیٹا یہ کام اس طرح کرنا، ان کی تربیت یہ تبلیغ ہے، یہ قرآن ان تک پہنچانا ہے، گھر کے ماحول کو بنانا۔ پھر میں آیا محلے کی مسجد میں، وہاں پر میں نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، یہ کام اس طرح کرنا، یہ کام اس طرح کرنا۔ محلے سے پھر نکلنا ہے دوسرے لوگوں تک، اور اس قرآن کو، اللہ کے اس کلام کو لینا ہے، اپنے گھر سے ابتدا کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے تک ہم نے اس قرآن مجید کو پہنچانا۔ اور اس کام کے لیے سب سے آسان، سب سے بہترین طریقہ ہمارے اکابرین نے دعوت و تبلیغ کا دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مدارس، مساجد، خان، اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے صوفیاء کے پاس، خانقاہوں میں جانا، اور اپنی زندگی میں لانے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کے لیے
ہمارے اکابرین نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارے اکابرین نے بہت بڑی وسیع سوچ کے بعد ان تمام شعبوں کو مقرر کیا۔ یہ نہیں کہ بس ان کی شڑیے سارے کے سارے وجود میں آ گئے، نہیں، قرآن مجید کے ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا حق اس کو سمجھنا، اس کے لیے مساجد قائم کر دیے، اس کے لیے مدارس قائم کر دیے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے لیے مدارس قائم کر دیے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ صوفیاء کرام نے خانقاہیں کھول دی ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ مقرر کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم کہتے کہ بس دل میں آیا اور بس بستر اٹھایا اور تبلیغ کے لیے نکل پڑے، نہیں، بڑی قربانیاں اس کے پیچھے۔ یہ نہیں ذہن میں آیا بیٹھ گئے ایک کمرے کے نیچے ایک درخت کے نیچے مدرسہ بنایا، نہیں، یہ اس قرآن کے حقوق پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں۔ اب چاروں حقوق ہو گئے کہ نہیں؟ ناظرے سے پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کو زندگیوں میں لانا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، آخری اس کو نافذ کرنا باقاعدہ طور پر۔ تو اس کے لیے اسلامی حکومتیں قائم کرنا، اس کے لیے خلافتیں قائم کرنا، اس کے لیے اسلامی سیاسی بات۔ لہٰذا یہ پانچوں کے پانچوں شعبے، یہ پانچوں کے پانچوں قرآن مجید کے حقوق کے ذیل میں وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کے کون سے سٹیپ میں ہیں، کون سے مرحلے میں ہیں۔ میں نے نازلہ پڑھ لیا، الحمدللہ، میرے تلفظ صحیح ہے، الحمدللہ۔ اب دوسرا مرحلہ ہے سمجھنا۔ اگر میں سمجھنے کے مرحلے سے بھی گزرا ہوں تو پھر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا۔ اگر میں نے یہ بھی کر دیا ہے تو پھر میں نکلو اور دوسروں تک اس کو پہنچا دو۔ اگر میں نے یہ بھی کر لیا ہے تو پھر ان چاروں شعبوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ مل کر اس کے نفاذ کے لیے بھی سوچیں تاکہ پوری امت پر یہ قرآن مجید اس کے احکامات نافذ ہو۔ اگر یہ پانچوں حقوق ہم نے ادا کر دیے فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو یہ قرآن میرے لیے، یہ قرآن آپ کے لیے، یہ قرآن امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جو میں جمع کرتا ہوں، ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں۔ اور اگر اس قرآن مجید کو ہم نے زندگیوں میں نہیں لایا، اس کے اعمال اور اس کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، رسول اللہ مبارک وکیل ہوں گے، قرآن مجید عدالت میں خود پیش ہو کر رسول اللہ قرآن کی جانب سے وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دیکھیے ذرا آپ ذرا تصور کیجئے، پھر یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، جہاں پر آدم صفی اللہ بھی نفسی نفسی، نوح نجیب اللہ بھی نفسی نفسی، آدم ابراہیم خلیل اللہ بھی نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ بھی نفسی نفسی، نوح نجیب اللہ بھی نفسی نفسی، تمام کے تمام انبیاء کرام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ مبارک اس آدمی کے خلاف، رسول اللہ مبارک اس آدمی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوں گے اور یہ فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے، اس قرآن آدمی نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب آپ خود سوچ لیجیے کہ اگر کسی آدمی کے خلاف رسول اللہ کھڑا ہو جائے
اور مقدمہ ہو قرآن کی طرف اور وہ لڑ رہا ہو صاحب قرآن، تو اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید جو کہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نعمت ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے اور ہم قرآن مجید کے ان 5 حقوق کو سب سے پہلے ان انگلیوں پر یاد کر لیں کہ قرآن کا پہلا حق اس کو نازلہ سے پڑھنا، دوسرا حق اس کو سمجھنا، تیسرا اس کو زندگیوں میں لانا، چوتھا اس کو دوسروں تک پہنچانا، پانچواں اس کو پورے عالم میں نافذ کرنا۔ میں اس کو یاد کر لوں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھوں کہ میں قرآن مجید کے ان حقوق کے کون سے مرحلے میں ہوں، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں سے ایک سٹیپ آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ اور وہاں سے آگے چلنا شروع کرو۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر اسی وقت آج اور ابھی یہ عزم کر لیں، میں ارادے کی بات نہیں کر رہا، عزم کی بات کر رہا ہوں، ابھی سے اگر کسی نے یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ میرا یہ پکا عزم ہے کہ میں قرآن کے ان 5 حقوق پر عمل پیرا ہوں گا، تو گارنٹی لیجئے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پکا عزم انسان کیا ہے، اور پکا عزم کیا ہے؟ پکا عزم یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ اسباب اختیار کر دے جو اسباب اس کام کرنے کے لیے ہے۔ اگر اس نے وہ اسباب اختیار کر لیے تو سمجھو کہ اس کو توفیق مل گئی۔ اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں حدیث مبارکہ سے اس کا استدلال کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی علم کی طلب کے لیے نکلا یا قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے نکلا، اور وہ ابھی عالم نہیں بنا، وہ ابھی حافظ نہیں بنا، لیکن وہ ابھی راستے میں ہے اور راستے میں ہی اس کو موت آ گئی۔ کل قیامت کے دن وہ حفاظ کے صفوں میں کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ علماء کے صفوں میں کھڑا ہوگا۔ یہی مطلب ہے عزم کا۔ اگر آپ نے عزم کر لیا تو آپ کو اللہ رب العزت وہی ثواب دے گا جس کا عزم آپ نے کر لیا۔ یہ تھی پہلی نعمت جو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں ذکر کی۔ دوسری نعمت قل بفضل اللہ، یہ پہلی نعمت، وبرحمتہ، یہ دوسری نعمت۔ وہ دوسری نعمت کون ہے؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، جسمه مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم، اسمه مکتوب منقوش مرفوع محفوظ فی البیت والحرم، سید العرب والعجم، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المفسرین، امام المحدثین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دوسری نعمت آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور حضور کی آمد، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت پر لوگوں نے بڑے شاہکار لکھے، بڑے شاہکار۔ 700 سال قبل بغداد کے ایک عالم نے ایک بہت ہی شاہکار کتاب لکھی، 40,000 اشعار پر مشتمل عربی زبان میں۔ اس کتاب کی آخری اشعار کا ترجمہ کسی نے منظور کیا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لبا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو ظفر علی خان تو مناظر احسن جیلانی لکھتے ہیں، ہمارے آقا کی دنیا میں آمد کا نقشہ عجیب، عہد کہن کے لیے پیام رحیم کا۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ فانی بدیوانی کے سامنے ہوا تو آواز آئی، بدلا ہوا ترنگ
گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے جہاں میں تھی. جب آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو آواز آئی دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. جب آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے چومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے. جب قاسم نانوتوی کے سامنے ہوا تو آواز آئی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار. جب آقا کی آمد کا تذکرہ راحت اندھوری کے سامنے ہوا تو آواز آئی زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر نہ چھوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. جب ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو ارشاد فرمایا لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد. ہر نبی کو مقام ملا، مرتبہ ملا، رتبہ ملا، سٹیٹس ملی، عزت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، رتبہ ملا، رفعت ملی، منزلیں ملی. تمام انبیاء کے محاسن کو، محامد کو، بلندیوں کو، رفعتوں کو جس گلدستہ میں جمع کر دیا گیا ہے اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، وجہ کائنات، فخر موجودات، صاحب الوحی والمعجزات، سرور کونین، رسول الثقلین، شافی محشر، ساقی کوثر، افضل الرسل، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام المفسرین، امام المحدثین، امام المجاہدین، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی قرآنی محمد منور منزہ کامل اکمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، یہ دوسری نعمت جو میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ 2 نعمتیں دی، قرآن کے حقوق 5 میں نے آپ کو بتا دیے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے هو خیر مما یجمعون کب ہوں گے؟ قرآن کے متعلق تو ہم نے ذکر کر دیا کہ تب جب ہم قرآن مجید کے ان 5 حقوق پر عمل پیرا ہوں گے. اب آئیے حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر کب اور کیوں ہے؟ اسی لیے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ دعوے میں تم تب سچے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ حضور کی زندگی کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، حضور کی سیرت کو، اپنے اعمال کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، شاعر نے بھی یہی کہا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
فالو کرنا ہے، اور وہ فالو کرنا اتباع ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ ہماری آنکھ کے اسلام کے مطابق دیکھے، کان اسلام کے مطابق سنے، زبان اسلام کے مطابق بولے، ہاتھ اسلام کے مطابق کمائے، جیب میں اسلام کے مطابق آئے، جیب سے اسلام کے مطابق خرچ ہو، پیٹ میں اسلام کے مطابق آئے، ہماری شادی بیاہ، ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری معیشت و معاشرت، ہماری صورت اور سیرت، ہماری سیادت و قیادت، ہماری سیاست، ہمارا نظام زندگی، ہمارے سارے اعمال، ہمارے عادات و اطوار، ہماری تجارت، ہماری دکانداری، ہماری پراپرٹی، ہمارے لین دین، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔